اپنے طور پر کوشش کی کہ جو ہو سکتا تھا تو کام شروع بھی ہو جاتے ہیں شاہ جی، بند بھی ہو جاتے ہیں، مطلب ہے کسی پہ گلہ کرنے کی ضرورت نہیں. کسی سے میں کہتا ہوں کہ جو اچھا کام کرتا ہے اس کو جو تعریف ضرور کرنی چاہیے. اچھے بندے کی اگر تعریف آپ نہیں کرتے تو یہ آپ کی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ کنجوسی بھی ہے، بخیلی بھی ہے. اگر کسی سے کچھ نہیں ہوا، کسی نے مطلب ہے کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. وہ جانے، عوام جانے، اللہ کی ذات جانے، اس کا من سے کوئی تعلق نہیں. جس نے اچھا کیا ہے چاہے وہ شخصیت کوئی بھی ہے اس کی تعریف کرنا حق بنتا ہے. بندے کو کھلے دل سے تعریف کرنی چاہیے. تو یہ مطلب ضروری ہے. جس نے آپ سے اچھا تعاون کیا، شہباز شریف صاحب نے میری یونیورسٹی اور اس نہر میں بہت زیادہ کردار ادا کیا. میں اس سے پہلے بھی جب بھی بات ہوتی ہے تو میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ مطلب انہوں نے اتنی ہم پر مہربانی کی. اور باقی چودھری فواد نے سڑک منظور کرائی، کام شروع کرائے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. باقی اس کی جو چیزیں دیکھیں، اس نے ٹراما سینٹر شروع کرایا، آپ کا جو ہے نا وہ پاسپورٹ آفس ہے، یہ اچھے کام ہیں. اگر نہیں کوئی اس کی خامی ہے تو وہ اس کا معاملہ، اللہ کا معاملہ، عوام کا معاملہ ہے. اگر بعد میں کسی نے اچھا کیا ہے تو ہم اس کے معترف ہیں. تحصیل پنڈ دادر خان کے لیے کوئی ایک قطرہ برابر بھی کام کرے ہم اس کے مشکور ہیں. جو نہیں کرتا وہ جانے اور اللہ کی ذات جانے. صاحب آج آپ نے ماشاء اللہ تحصیل کا ایک بڑا مثبت جو ہے وہ فیس متعارف کروایا ہے. جو تحصیل کی ہے مایوسی تھی اس کو آپ نے کافی حد تک اپنے پیغام میں ختم کیا ہے. تو تھوڑی سیاسی گفتگو کرتے ہیں. الیکشن کا دور ہے، تقریباً 1 ماہ رہ گیا. آپ بھی امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو اور بڑے بڑے نام ہیں N61 میں اور PP26 میں. آپ نے پیپلز پارٹی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ آپ کی یہاں پہ بڑی زبردست سیاست تھی، بڑا گروپ دھڑا تھا، بڑے سیزنل سیاستدان ہیں. تو جماعت کی اس طرح کی یہاں پہ پیپلز پارٹی کی کوئی روٹس نہیں ہیں جو ان کو کوئی؟ دیکھیں جی، سیاسی بندہ جو ہے نا، سیاسی بندے کو فیلڈ میں رہنا چاہیے. میرا ایک سیاست کا الگ نقطہ نظر ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے اقتدار کی ہوس، خواہش وہ نہیں ہے. میرے نظر میں صرف ایک بات رہتی ہے کہ تحصیل پنڈ دادر خان کی بہتری کس طرح ہو. 2018 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ مجھے پتہ تھا کہ PMLN کی حکومت نہیں آ رہی، PTI کی آ رہی ہے. اگر PTI کی حکومت ہوگی، فواد ہوگا تو کوئی نہ کوئی کام ہوگا. وہ ہماری سوچ کامیاب ہوئی، اس نے 3-4 کام کیے جو ہماری تحصیل کے لیے بہتری ہے. ہمیں آگے سٹیپ ملا، سڑک شروع ہوئی، ٹراما سینٹر شروع ہوا، پاسپورٹ آفس ہوا. تو یہ مطلب ہے ایک اچھائی کی طرف ہم چلے. ہم تو تحصیل کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں. اقتدار جو ہے نا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس کی مطلب کوئی ہوس اتنی نہیں ہوتی کہ جو ہے نا وہ جا کر دیکھ لیا. اگر اللہ نے یہ سب میرے سسٹم میرے اللہ کا، میں نے جو پہلے فلسفہ عرض کیا کہ اگر اللہ نے کام کروانا ہے تو ہمیں موقع دے. اگر ہم کام نہیں کر سکتے، موقع ہمیں نہیں ملنا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے گزارش یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ کریں گے ہم مان تو لیں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ نہ کر سکے تو وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی وہ اچھا شگون نہیں ہے. جی صاحب، آپ فرق الطاف کے ساتھ آپ کا بڑا قریبی رابطہ رہا ہے. ہاں آپ اس وقت MPA تھے، بڑی اچھی آپ کی کوآرڈینیشن تھی ان کی. تو اب وہ MNA کے امیدوار ہیں اور 61 سے بھی انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں. آپ کا کوئی ان کے ساتھ رابطہ ہے یا؟ دیکھیں جی، ہمارا چودھری فرق الطاف صاحب سے، چودھری الطاف صاحب کے وہ بیٹے ہیں، وہ ہمارے بڑے استاد بھی تھے، مہربان بھی تھے. بڑا اچھا تعلق تھا ان تھا، خاندانی تعلق بھی تھا، اپنا بھی تھا. بڑی عزت دینے والے تھے، ہمارے بزرگ تھے. انہوں نے ہماری ہر قسم کی گائیڈنس کی، ہمیں پروموٹ کیا، ہمیں عزت دی، جیل میں بھی دی، گورنر ہاؤس میں بھی بہت زیادہ عزت دی، پذیرائی دی. ہم ان کے مشکور ہیں. چودھری فرق الطاف سمیت سارے خاندان نے 2002 کے الیکشن میں مجھے پہلی دفعہ جب ٹکٹ ملا تو بہت زیادہ مطلب میری رہنمائی بھی کی، عزت بھی کی، کوشش بھی کی. اگر 2002 میں ٹکٹ نہ ملتا تو میں اس فیلڈ میں نہ آتا. مجھے لانے والا مطلب یہی خاندان تھا. میں چودھری فرق الطاف جو ہے نا وہ چھوٹا بھائی ہے میرا، اس کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. تو باقی جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ تو ابھی دیکھیں، ٹکٹوں کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ تو این کی اپنی پارٹی ہے. ایک اور بڑا نام یہاں پہ صوبائی اسمبلی میں جن کے کاغذات نامزدگی جمع میں آپ کا بھی ان کے ساتھ بڑا درینہ لگ رہا ہے، چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے چودھری صاحب. جی جی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی یہاں سے بھی؟ میری ان سے جو ہے نا وہ بات نہیں ہوئی. 2-3 دن پہلے جو ہے نا وہ ایک شادی پہ چودھری اشرف بھارت مرحوم کے بیٹا منتہا
اور ڈاکٹر ان کا چچا زاد بھائی ڈاکٹر عبد القادر صاحب کا بیٹا ان سے سیٹنگ ہوئی ہے بیٹھے، لیکن وہ بس صرف ان کے خیر خیریت پتہ کرتے رہے، چونکہ چودھری اشرف مہارت مرحوم میرے کلاس فیلو بھی تھے، ہم روم میٹ بھی رہے ہیں 2 سال یونیورسٹی لا کالج یونیورسٹی میں، اور بڑا قریبی اس سے تعلق تھا، بھائی تھا میرا منتہا، وہ گھر والے چونکہ میں بیٹھا تھا تو وہ آگے دونوں ملاقات ہوئی، خیر خیریت تھی پوچھی ہے، میں نے سیاست پہ ان سے بات نہیں کی چونکہ بڑے عرصے بعد ملے تھے، جذباتی لگاؤ تھا، وہ بھتیجا تھا۔ تو چوہدری صاحب ایک آخری سوال کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیں گے؟ دیکھیں جی انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں نا حالات کیا بنتے ہیں، آپ دعا کریں سارے مل کر کہ اس ملک کے حالات ٹھیک رہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں معاشی بدحالی ہے، اس میں دہشت گردی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا عوامل ہے، تو ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی استحکام نہیں ہے ملک میں، مطلب سیاسی استحکام ہو تو پھر جمہوریت بھی ہوتی ہے، جب ہر بندے کو اپنی مرضی کا کینڈیڈیٹ نظر آئے، مرضی کا اس کو بیلٹ پیپر نظر آئے، مرضی سے وہ ووٹ کاسٹ کر سکے، تو یہ جمہوریت ہے۔ تو میں مطلب گزارش کروں گا ارباب اختیار سے کہ عوام کے اندر یہ ایک چیز آ رہی ہے نا کہ ہمیں مرضی کا انتخاب کرنے کا موقع نہیں مل رہا، یہ ان کے جو اندر ہے یہ احساس ختم ہونا چاہیے، یہ احساس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جو جب بھی لوگوں کے ذہنوں میں اپنے قابل احترام مطلب ہمارے جتنے ادارے ہیں بہت ضروری ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم جس جغرافی حیثیت میں رہ رہے ہیں، ہمارے مضبوط اداروں کے بغیر ہمارا یہاں گزارا ممکن نہیں ہے، ہمارے چاروں طرف ہمارے مخالف بیٹھے ہیں، اور پاکستان کی حیثیت جو ہے وہ ان کو ہر وقت کھٹکتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں ادارے ہمارے مضبوط ہونے چاہیے، اور اداروں کی محبت عوام کے دلوں میں ہونی چاہیے، عوام کا شوق اور جذبہ محبت جو اداروں کے ساتھ ہے وہی ملک کو استحکام جو ہے نا پہنچاتا ہے۔ اس چیز میں اب جو دراڑ آ رہی ہے عوام کے ذہن میں، اداروں کے متعلق سوچ میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک ہے، اس خلیج کو پور ہونا چاہیے۔ عوام اداروں سے محبت کریں، ادارے عوام کی خدمت کریں، ملک پاکستان ترقی کرے، آپ اور ہم خوشحال ہوں، یہی ہماری دعا، یہی ہماری سیاست، یہی ہمارا مشن، یہی ہمارا عمل ہے۔ تو اس وقت ہم نے دیکھا آپ پی ٹی آئی دورے جب اقتدار تھا، آپ فواد چودھری صاحب کے ساتھ قدم با قدم تھے، لیکن ان کے ساتھ دوریاں کس طرح پیدا ہوئی، وجہ کیا بنی؟ اور دوسرا یہ طے جیسے جس کو اتحاد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں، کیا آپ کو 8 فروری کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی چوہدری فواد جو ہے نا وہ جو میں نے سوچا وہ تقریباً ٹھیک نکلا، فواد نے کام کیا، اچھا کیا۔ دوری یہ ہے نا جو مطلب ہے میری تحصیل پڑے نادر خان سے، مطلب ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے میری محبت ہے، وہ ان کے کینڈیڈیٹ کو بعد میں ضمنی الیکشن میں سپورٹ نہ کیا، وہ میں نے اپنی سوچ کے تحت کیا۔ تو باقی جو آپ کہہ رہے ہیں 8 تاریخ کو الیکشن، دیکھیں جی جمہوریت سے اچھا نظام دنیا میں کوئی نہیں ہے، جمہوری سسٹم چلنا چاہیے، جمہوریت ڈیریل نہیں ہونی چاہیے، اسے لگاتار چلتے رہنا چاہیے، عوام کی خواہش کے مطابق عوام کے نمائندے، عوام کی حکومت منتخب ہونی چاہیے۔ لیکن اس وقت جیسے پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ حالات ہیں، یہ آج آپ کسی سے بھی 10 بندے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا تو 8 کہیں گے کہ پتہ نہیں ہونے ہیں کہ نہیں، یہ جو سوچ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ الیکشن ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، ہر حالت میں ہونا چاہیے، لیکن ہوتا ہے یا نہیں یہ تو مولانا صاحب بھی رات کو کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہے جی، ہم کیا کہہ سکتے، عام سے ورکر ہیں سیاسی، ہم کو سیاستدان تھوڑے ہیں، ہم تو فیلڈ میں کام کرنے والے سیاسی ورکر ہیں، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ پہلی دفعہ ضلع جہلم کی انتخابی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹوں پر لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کی ہیں، تقریباً 70 کے قریب نامینیشن بنتی ہیں، تو آپ تحصیل کی عوام کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنے امیدوار کو چناؤ کرتے وقت کن باتوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاست ہے نا یہ بہت بڑی عبادت ہے، فقر کے بعد اگر کوئی اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے تو یہ مطلب سیاست ہے۔ سچی بات آپ کو بتاؤں، یہ تو ایک مسجد کی صفائی والی بات ہے، وہ مسجد کے غسل خانے صاف کرنے والی بات ہے، اس کے جو ہے نا وہ دریاں کھیت جو ہے ان کو صاف کرنے والی بات ہے۔ جتنے بھی اچھے لوگ سیاست میں آئیں مجھے خوشی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کا کام ہے ادھر آنا، پڑھے لکھے لوگوں کا کام آنا، اچھی سوچ رکھنے والا، عوام کی خدمت کا جذبہ رکھنے والوں کو ضرور آنا چاہیے، مثبت طریقے سے انٹر ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے
کہ اگر عوام ان کو منتخب کرے تو پھر دیکھنا اگر ایک بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے ایک دوسرا آ جاتا ہے بھائی میں تیری مدد کرتا ہوں تو اسے ناراض تو نہیں ہونا چاہیے نا، تو بھی کام کر وہ بھی کرے۔ اس مطلب ملک کو پاک کرنے کے لیے برائیوں سے اچھے لوگ سارے اکٹھے ہوں گے، اچھے لوگ آئیں گے تو تب بھی نااہل نالائق کرپٹ اور جو یہ مافیا یہ بھاگے گا نا۔ جب اچھے گھر میں بیٹھے رہیں گے تو پھر وہ راج کرتے رہیں گے۔ میں تو ویلکم کرتا ہوں ہر کسی کو جو بھی نئے آنا چاہتے ہیں، وہ اگر مطلب آتے ہیں تو گائیڈ بھی کرتا ہوں، ان کو مشورہ بھی دیتا ہوں، آنا چاہیے ان کو، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور ہماری تحصیل میں خاص طور پر نئے نوجوان جو آ رہے ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا قدم ہے ان کا، ہم ان کی رہنمائی بھی کریں گے، ان کے ساتھ بھی چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا بہتری تجویز۔ میں نے جب 2008 میں آپ کو پتہ الیکشن آ رہا تھا، شمس حیدر صاحب آئے تھے تو بیان دیا تھا کہ شمس حیدر صاحب ہم حاضر ہیں، اگر ہم سے کوئی صلاح لینا چاہیں مشورہ لینا چاہیں تو قیمتی مشورہ دینے کو تیار ہے۔ جب مقصد آپ کا بڑا ہوتا ہے تو چھوٹے مقصد قربان کرنے پڑتے ہیں۔ اناج، جھوٹ، فریب، دغا اس کو چھوڑ کے بڑے مقصد کی طرف چلنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یقین مانیے بتاؤں کہ اگر سیاستدان ہو، اس کا خدا پر یقین ہو، عوام کی خدمت کا جذبہ ہو، نیک نیتی ہو، کسی قسم کا ہوس نہ ہو، تو اللہ اسے کام بھی لیتا ہے اور اسے مطمئن بھی رکھتا ہے۔ اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے آج مطلب اگر بیٹھا ہوں تو عوام بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو جب پیش کرتا ہوں تو سوائے شکر کے کچھ نہیں نکلتا کہ اللہ نے اس سیاست میں مجھے ذاتی طور پر جو ہے نا وہ کچھ نہ دے کر بھی مجھے بہت کچھ دیا لیا۔ مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت ہے اس کی طرف میری نگاہ نہیں گئی، لیکن اس کی کرم کی جو دولت ہے میں اس کا ہر وقت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا دل مطمئن، میرا ضمیر مطمئن، اللہ کی ذات کے سامنے جب بھی گزارش کوئی کی جاتی ہے تو اللہ کی مہربانی بھی نظر آتی ہے تو اس سے بھی مطمئن ہے۔ ہمارا کوئی کام رکتا نہیں، ہم کسی کا بگاڑتے نہیں، بس یہی ہماری سیاست ہے۔